سبسکرائب کرو اور بیل دباؤ۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا آدمی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ بہت ہی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کی کیفیت ملی جلی تھی، اور پھر وہ لرزنے اور کانپنے لگا، ساتھ ہی رونا بھی شروع ہو گیا۔ آپ جا کر اپنے بھائی کو سنبھالیں، میں نے اپنے پاس بیٹھے بوڑھے کے بھائی کو اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور بھائی جان کہتے ہوئے روتے اور کانپتے بوڑھے کی طرف بڑھا، جو کہ اب دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا تھا اور دونوں بازوؤں کے حصار میں سر ڈال کر باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگا تھا۔ دوسرا بوڑھا جو اس کا بھائی تھا، بہت مشکل سے اس نے سنبھالا۔ پھر اس کی مدد کے لیے میں بھی اس کمرے میں ان کے پاس چلا گیا۔ ہم دونوں نے مل کر اس بوڑھے کو بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ بوڑھا جس کا نام مہتاب احمد تھا، اس کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، ریٹائرڈ کمشنر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اشتیاق احمد بھی ایک ریٹائرڈ آفیسر تھا اور بڑے بھائی سے کچھ سال ہی چھوٹا تھا۔ اس بڑے سے بنگلے میں وہ دونوں بوڑھے اپنے چند ملازموں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے بیوی بچے انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ملک سے باہر جا چکے تھے، کیونکہ ان کو نفسیاتی مسئلہ تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں اسے ایک نفسیاتی مسئلہ ہی سمجھ رہا تھا، لیکن معاملہ تو کچھ اور تھا۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں۔ اس کالونی میں ایک ماہ پہلے ہی آیا تھا اور ایک اپنا چھوٹا سا کلینک سیٹ کیا تھا۔ اس کالونی میں سب ہی بڑے درجے کے لوگ رہائش پذیر تھے، جن میں سے اکثریت ریٹائرڈ آفیسرز کی تھی۔ آج کل کے لوگ اپنے ساتھ لگے نفسیاتی مسئلوں اور ذہنی ٹینشن کو بیماری سمجھنے کے بجائے جادو ٹونا اور سایہ وغیرہ کہنے لگے ہیں۔ ان پڑھ تو ان پڑھ، مگر پڑھے لکھے لوگ بھی ان خرافات میں پڑ گئے ہیں، یہ میرا ماننا تھا۔ یہاں سے پہلے میں نے جس علاقے میں کلینک کھول رکھا تھا، وہاں مریضوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ میرے والدین اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں، جن کی کچھ عرصے بعد ہی شادی کی تیاری تھی، بڑا بھائی ہونے کے ناطے شادی کا سارا بوجھ مجھ پر تھا۔ اس کے بعد شہر میں مجھے ایک اچھا سا گھر بھی بنانا یا پھر خریدنا تھا۔ ان سب کاموں کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نہ تو لالچی ہوں، نہ ہی مطلب پرست، لیکن انسان کی کچھ اہم ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، جن کو پورا کرنے کے علاوہ چارہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں جس علاقے میں تھا، وہاں 3 سال محنت کرنے کے باوجود بھی وہ رزلٹ نہیں ملا تھا جس کا میں خواہش مند تھا۔ بمشکل ابھی تک اتنے ہی پیسے بچا پایا تھا جس سے بہنوں کے لیے کچھ جہیز بنا سکوں، اور یہی مجبوریاں مجھے اس شہر میں لائی تھی جہاں پر آفیسر کالونی تھی۔ یہاں نفسیاتی مریض بہت تھے اور میں مریضوں پر پوری توجہ دیتا تھا۔ میں اپنے کام سے بہت ہی زیادہ مخلص ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں بھی کچھ وقت ضرور گزارتا تھا۔ اس لیے جلد ہی میری شہرت اس پوری کالونی میں ہو گئی۔ یہ میرے پاس اس کالونی کا 5واں کیس تھا۔ مہتاب اور اشتیاق، 2 بھائی جو کہ نہ صرف سروس سے ریٹائرڈ تھے بلکہ ان کے بیوی بچے ان دونوں کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے، کیونکہ وہ پاگلوں والی حرکت کرتے تھے، ان کو کوئی نظر آتا تھا۔ مہتاب کا کیس پہلے کے بہت سے کیسوں سے کافی الجھا ہوا تھا۔ بظاہر وہ بالکل صحیح رہتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا، ہم بیڈمنٹن کھیلتے، شطرنج کی بازی ہوتی۔ 70 سالہ وہ بوڑھا ان کھیلوں میں خاصا تیز اور ذہین تھا، لیکن جب اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا، اس کی حالت بڑی عجیب ہو جاتی۔ یعنی جب اس کو دورہ پڑتا تو وہ بالکل اپنے ہاتھ پیر چھوڑ دیتا۔ دیکھیں اشتیاق صاحب، جب تک مجھے آپ کے بھائی کے پس منظر سے آگاہ آپ نہیں کریں گے، اس وقت تک میں ان کی الجھن کو سلجھا نہیں سکتا۔ یعنی ان کی پچھلی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا۔ میں 2 دن سے ان کے گھر میں تھا، کچھ وقت کے لیے کلینک آتا اور پھر واپس ان کے گھر۔ مہتاب کی حالت نے مجھے تنگ سا کر دیا تھا، کیونکہ اس کا بھائی مجھے اس سے کھل کر بات نہیں کرنے دیتا تھا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز، میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا، اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر یہ کیس میرے ہاتھوں سے باہر ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے اٹھتے ہی اس کو ایک جھٹکا سا لگا، پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور منتیں کرنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتا تو دیتا ہوں، پر آپ یقین نہیں کریں گے، اس نے آخر کار ہار مانتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہے، کوئی ایسی گرہ ہے جس کا کھلنا بہت ضروری ہے۔ آپ میرا ساتھ دیں گے تو آپ کے بھائی کی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ ایسی پریشانی جس نے آپ دونوں کو ذہنی الجھن اور مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر کوئی آپ کے بھائی سے ڈرتا ہے، ان کی عجیب حالت دیکھ کر ہر کوئی ان کے پاس سے بھاگتا ہے۔ آپ کے گھر والے بھی آپ کو چھوڑ کر دور چلے گئے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، وہ کچھ سوچ رہا تھا مجھے یوں دیکھ کر۔
پھر وہ بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ پھر اس نے بات شروع کی۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے تو صحیح۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم چودھری خاندان سے ہیں۔ والد کے فوت ہونے کے بعد ہم دونوں سے بڑے بھائی اپنی کرسی سنبھال چکے تھے اور اس طرف ہماری توجہ نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں عورتوں کی، لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ہم تو پھر بھی کچھ مناسب رویہ اختیار کر لیتے تھے اپنی بہن کے ساتھ، پر مہتاب بھائی غصے کے بہت تیز تھے اور بہن پر بہت ظلم کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ان دنوں ہمارے ایک رشتہ دار سے، جو کہ بمشکل پرائمری پاس تھا، جاہل ہی تھا، اس سے ہماری چھوٹی بہن جو کہ اکلوتی تھی اس کا رشتہ طے کر دیا۔ بہن BSc میں پڑھ رہی تھی اور آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ شہر جا کر وہ بہت اعلیٰ قسم کی ڈگری لینا چاہتی تھی۔ اسے رشتہ پسند نہیں آیا، اس نے انکار کر دیا، جس پر مہتاب بھائی کو ہم نے سمجھایا بھی کہ بہن کا رشتہ آپ نے ایک جاہل انسان سے کر دیا ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ہماری بہن بہت پڑھی لکھی ہے۔ لیکن مہتاب بھائی مان نہیں رہے تھے، غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے چھوٹی بہن کو حویلی کے قید خانے میں قید کر دیا۔ وہ قید خانہ ہم نے اپنے ان ملازموں کے لیے بنوایا تھا جو منہ زور تھے اور ہماری بات نہیں سنتے تھے۔ وہاں پر ہم ان پر ظلم کرتے تھے اور کبھی کبھی انہیں مار بھی ڈالتے تھے۔ قید خانہ حویلی کے ایک طرف زمین کے اندر تہہ خانہ تھا۔ کچھ دن تو خاموشی سے گزر گئے۔ چھوٹی وہاں پر بہت پریشان تھی۔ اس کو کھانا پینا دے دیا جاتا تھا، لیکن اس کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار وہ بیچاری چیخنے چلانے لگی، لیکن بھائی صاحب کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہت ہی ظالم تھے وہ جولائی کا مہینہ تھا، بارشیں زوروں پر تھی۔ جب دریاؤں میں پانی چڑھ گیا تو سیلاب آ گیا۔ ہم بھائی امدادی ٹیموں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ابھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے گاؤں میں بھی سیلاب آ جائے گا۔ ہمارا گاؤں سیلاب کی زد میں آ گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کافی مکانات ڈوب گئے اور ہماری حویلی کا تہہ خانہ بھی، جہاں چھوٹی قید تھی، وہ بھی پانی سے بھر گیا تھا۔ ہم نے بمشکل گھر والوں کو بچا لیا۔ بہن کو ہم بھول چکے تھے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو مجھے چھوٹی کا خیال آیا، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر میں اشتیاق کی آواز سسکیوں میں بدل گئی تھی۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کو شدت سے اپنے ظلم اور زیادتی پر احساس ندامت ہو رہی تھی، اور اس کا ضمیر آخری عمر میں اسے برے طریقے سے شرمندہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد خاموشی کا کافی وقفہ رہا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک ہی اکلوتی بہن، اس پر بھائی نے اتنا بڑا ظلم کیا، پانی میں ڈوب کر مر چکی تھی اور کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ کیا بہنوں کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہیں؟ پر میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کو پانی کا ایک گلاس دیا۔ مطلب کہ اب آخری عمر میں مہتاب کو بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ سوری، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، انہیں پچھتاوا تو ہے ہی، لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے، اشتیاق نے کہا۔ وہ کیا؟ میں اس دفعہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بےتابی سے پوچھنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی ان کے پاس آتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی ہے۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اور نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس کو پتا تھا کہ میں روحوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں۔ کیا؟ یعنی کہ 30 سال پہلے مری ہوئی بہن ان کے پاس آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے نہیں، بھائی صاحب کو یقین ہے کہ چھوٹی کی روح ان کے پاس آتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میرے ساتھ چلو، تم نے مجھے بے گناہ مارا ہے، تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اب تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں، جاہلوں والی باتیں ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ کو روح نظر آئی ہے اب تک؟ آپ کے بھائی جب چیختے چلاتے ہیں اور ایک طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو کھڑی ہے، وہ دیکھو میرے پاس آ رہی ہے، کیا آپ کو اپنی بہن وہاں نظر آتی ہے؟ اپنی بہن کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے۔ ہاں، میں اپنی بہن کو پہچانتا ہوں، پر مجھے نظر نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خامخواہ ڈر رہے ہیں، ان کو پچھتاوا ہے، ان کو اس لیے پچھتاوا ہے، انہوں نے اپنی سگی بہن کو جان بوجھ کر مار دیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے آخر بات کی۔ آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی ایسی جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ میں وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا جس میں میری رہائش تھی۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، پیچھے سے اشتیاق کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ جب کمرے میں آ گیا میں، تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے یوں اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ایسے ہی مسائل حل کرنے کے لیے تو نفسیات کا ڈاکٹر بنا ہوں۔ شام کے کھانے پر میں نے اشتیاق سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ کھانا کھاتے ہی مہتاب نیند کا کہہ کر اٹھ گئے، تو میں نے اشتیاق کو تسلی دی اور دوسرے دن مہتاب صاحب کے ساتھ 1.5 گھنٹے سے زیادہ بیٹھا۔
کافی حد تک انہیں اپنی باتوں کے سحر میں جکڑ کر ان کو نظر آنے والی ان کی چھوٹی مردہ بہن کی روح کے بارے میں کافی کچھ جان لیا، جو کہ میرے خیال سے ان کے لاشعور میں بنا ایک تخیل تھا، یعنی ان کی ایک سوچ تھی کہ ان کے پاس کوئی سایہ آ رہا ہے، کوئی روح چلتی ہوئی آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بہن کی موت کا صدمہ بہت لے لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے بھرپور توجہ سے علاج شروع کر دیا۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد مہتاب صاحب کافی حد تک صحیح ہو گئے۔ اشتیاق احمد میرے علاج سے بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے مجھے مطلوبہ فیس سے کچھ زیادہ رقم دی، جو کہ میں نے بخوشی قبول کر لی۔ اس کے علاوہ 3 کیس اور تھے میرے پاس، جن کی آمدنی سے میری بہنوں کی شادی بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئی۔ میرے والدین مجھ سے بہت خوش تھے۔ اب میری خواہش والدین کو حج کرانے کی تھی اور والدین کی خواہش میری شادی کی۔ ایک صبح میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک خبر پر میری نظر گئی اور خبر پڑھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ ریٹائرڈ کمشنر مہتاب اور ان کے بھائی ریٹائرڈ آفیسر اشتیاق احمد اپنی کوٹھی کی اوپری منزل سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ خبر پڑھتے ہی مجھے جھٹکا لگا اور ان دونوں کی تصویریں دماغ میں گھومنے لگی۔ ان کا سر پھٹ چکا تھا اور ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ خبر کے نیچے تفصیل تھی جس میں بنگلے کے دونوں ملازموں نے بیان دیا تھا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نوجوان سی لڑکی سفید لباس پہنے ان دونوں کے آگے چلتے ہوئے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں اس کے اشارے پر چل رہے تھے۔ ان دونوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے بہت آوازیں دیں، ان کو روکا، پر آخر میں ان کی طرف دوڑے بھی، لیکن اس وقت تک وہ چھت پر پہنچ چکے تھے۔ لڑکی تو ہوا میں اڑ رہی تھی اور لڑکی ان دونوں کی طرف مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، جلدی کریں اور میرے پیچھے آئیں۔ پھر وہ لڑکی تیزی سے نیچے کی طرف بڑھی تو دونوں بھائی بھی فوراً ہی چھت سے نیچے کود پڑے اور پکے فرش پر گرتے ہی ان کے سر پھٹ گئے۔ میرا دل اس خبر کو پڑھ کر کہنے لگا کہ زور کا کہا لگاؤں، زور زور سے ہنسوں کہ پہلے وہ دونوں بھائی اور اب ان کے نوکر بھی ایسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک روح بھلا کیسے نظر آ سکتی ہے عام انسانوں کو؟ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو اس بات پر زیادہ حیران تھا کہ اخبار والوں اور پولیس نے اس بیان پر کیسے یقین کر لیا۔ سارا کا سارا شہر جاہل ہو گیا ہے۔ اس کالونی میں میرا کلینک بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ 2 سال پہلے میرے والدین نے حج کرا اور پھر میری شادی ہو گئی۔ بیوی ہماری ہی خاندان جیسے ایک گھرانے سے تھی، لیکن پڑھی لکھی اور محبت کرنے والی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے بھرپور توجہ دی بلکہ میرے والدین کی اتنی اچھی طرح سے خدمت کرتی کہ وہ دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ اس دن ہماری شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ ہم دونوں نے ماں باپ کی اجازت سے پکنک کا پروگرام بنایا، جس کے لیے ایک پہاڑی میں چھوٹا سا پکنک پوائنٹ ہمیں بہت ہی پسند آیا۔ ہم نے وہاں پورا دن گزارنے کا سوچا تھا۔ ہم دونوں اکیلے تھے۔ نصیر گاڑی میں چلاتی ہوں، سائرہ نے مجھ سے چابی لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ہی ضد کر کے سائرہ کو ڈرائیونگ سکھائی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو لطیفے سناتے سفر جاری تھا۔ سڑک خالی تھی، لہٰذا گاڑی بہت اسپیڈ میں تھی کہ ایک چھوٹا سا موڑ مڑتے ہی اس کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ نکل گیا اور گاڑی سامنے ایک موٹے سے تنے والے درخت سے پوری قوت سے ٹکرائی۔ درد کی شدید لہر کمر سے ہوتی ہوئی میرے پورے جسم میں پھیل گئی۔ میرا جسم پھنس گیا، جیسے کسی نے مجھے پکڑ کر مضبوطی سے جکڑ لیا ہو۔ میں نہ ہی ہل سکتا تھا، نہ ہی گردن کو ہلا کر ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا۔ ذہن پر اندھیروں کی یلغار سی ہونے لگی۔ ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے ونڈ اسکرین کے آگے دیکھا۔ بیوی کی دھندلی سی شبی نظر آئی، جس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے الٹی طرف بڑے روڈ جہاں سے ہم مڑے تھے اس طرف چلی گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں آخری سوچ جو ابھری تھی کہ میری بیوی تو ڈرائیونگ سیٹ پر تھی، وہ کیسے اس خطرناک حادثے سے زخمی ہونے سے بچی، اور پھر جانے کب وہ گاڑی سے نکلی، کیونکہ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز تک نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ زیادہ تر جسم کمر سے لے کر ٹانگوں سمیت پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ٹانگیں تو بیلٹ کے ذریعے بندھی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور درد بھی ہو رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر اور نرس میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ نصیر صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے جواب دینا چاہا، مگر مجھے شدید چکر آ گیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت مجھے ایک انجیکشن لگا دیا گیا، جس کے بعد ایک لمبی نیند تھی۔ اس کے بعد دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو پہلے سے کچھ بہتر محسوس کیا۔ ڈاکٹر میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی۔
اب میں بولنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس دفعہ میں نے پہلا سوال یہی کیا۔ ڈاکٹر نے میری بات کے جواب میں افسردگی سے سر جھکا دیا اور آہستہ سے کہا، سوری، شی از نو مور۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کو کسی نے پکڑ کر بھینچ لیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے سامنے گاڑی سے نکل کر۔ میں نے ڈوبتے دل سے کہا، آپ آرام کریں، پلیز اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر بے یقینی سی تھی۔ میرے والدین بھی پاس ہی کھڑے تھے، جو کہ بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ جب میں نے ان سے بیوی کا پوچھا، میری بیوی کہاں ہے؟ آس پاس مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں سچ نہیں سننا چاہ رہا تھا۔ دل میرا کہہ رہا تھا، کاش وہ کہہ دیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، دوسرے کمرے میں ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا، بیٹا تم دونوں تو گاڑی میں بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ تمہیں بڑی مشکل سے گاڑی کو کاٹ کر نکالا گیا۔ تم اس لیے بچ گئے کہ تمہارے حادثے کو وہاں سے گزرتی پولیس گاڑی میں بیٹھے پولیس والوں نے دیکھا، اور تم لوگوں کو انہوں نے بڑی مشکل سے گاڑی سے نکال کر ہاسپٹل پہنچایا۔ میں ان پولیس والوں سے کسی سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت ایک نوجوان پولیس آفیسر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لو، انسپکٹر صاحب بھی آ گئے جنہوں نے تمہیں بروقت ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ اس آفیسر نے مجھ سے طبیعت کا پوچھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سر، میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی، میں نے خود دیکھا تھا، وہ گاڑی سے نکل کر میرے سامنے سے گزری تھی۔ میں یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ ایک تو میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آیا ہوں، اور دوسرا مجھے بھی ایک الجھن ہی آپ کے پاس لائی ہے۔ انسپکٹر نے کمرے میں کھڑے باقی لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی اور لوگ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب باقی کے لوگوں کے چہرے پر ایک سنسنی سی پھیلتی نظر آ رہی تھی۔ ہماری گاڑی بڑی سڑک پر جا رہی تھی۔ اچانک سڑک کے درمیان ایک سفید لباس میں ملبوس عورت آ گئی۔ ڈرائیور نے بریک لگا دی تو عورت نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور چھوٹی سڑک کی جانب مڑ گئی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں ڈرائیور کو اس کا پیچھا کرنے کو کہہ رہا تھا تو وہ ہچکچایا، لیکن میرا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ پھر ہم لوگ اس عورت کے پیچھے وہاں پہنچے جہاں آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ لیکن کیا؟ بیک وقت میں نے پوچھا۔ کار کے باہر ہمیں دور دور تک وہ عورت نظر نہیں آئی جس کے پیچھے ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی جس میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت کہ جب ہم لوگ گاڑی کے پاس پہنچے تو مجھے ایک شوق لگا، کیونکہ وہ عورت ڈرائیونگ سیٹ پر گاڑی کے اندر ہی پھنسی ہوئی تھی۔ اب تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ تو کیا مجھے بچانے والی میری بیوی کی روح تھی؟ تو کیا واقعی روحیں زمین پر آ سکتی ہیں؟ اور ان دونوں بوڑھوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو انہوں نے بیان کیا؟ یہ سب ناممکن سی بات تھی، لیکن میں خود اس کا گواہ تھا، تو اب جھٹلا کیسے سکتا ہوں؟ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے راز ہیں جن سے ہم لوگ انجان ہیں، لیکن وہی بات کہ میں نہیں مانتا تھا روحوں کو، میں نہیں مانتا تھا ان بوڑھوں کی باتوں کو۔ انہوں نے اپنی بہن کو مارا تھا، وہ بدلہ لے کر ان کو اپنے ساتھ لے گئی، پر میری بیوی مر چکی تھی، اس کی اسی وقت موت ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے میری مدد کی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ میری سانسیں چل رہی ہیں، اور اگر مجھے بروقت ہاسپٹل پہنچایا گیا تو میں زندہ بچ سکتا ہوں۔ اس کی مجھ سے محبت کا یہ صلہ آپ دیکھیے کہ اس نے فوراً پولیس والوں کو رہنمائی کرتے ہوئے میرے پاس پہنچایا۔ اگر وہ ان کو میرے پاس نہیں لے کر آتی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا۔ میں اس کی یادوں میں کھویا رہتا ہوں اور مان گیا ہوں کہ روحیں زمین پر آتی ہیں، کبھی بدلہ لینے اور کبھی کسی کی مدد کرنے۔